اسلام جو ہے جی مفتی صاحب کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جہاں تک ہم نے گفتگو سنی اور ہمارے جو ناظرین و سامعین ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہو رہے ہوں گے اس بات سے. یقینی طور پہ جب بدمزگی ہوتی ہے تو اس میں پھر معاملات ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس کے اندر شامل ہیں کہ ہمیں تحمل مزاجی کا ایک مظاہرہ کرنا چاہیے. جب بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو بھی اس کو بڑے آسن انداز سے سننا چاہیے. اور دیکھیں کہ ابھی جب بات ہوئی تو کسی خاص لیڈر کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو جو بندہ کسی کا فالور ہوتا ہے اس کو ایک جذباتی کیفیت بنتی ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا. لیکن ہمیں جو حقائق ہے نا ان کو سننا چاہیے. ساحل بھائی, میں نے اس دن بھی یہ عرض کیا تھا کہ جس معاملے کے اندر آپ حق پر ہوں گے یا کوئی بھی بندہ حق پر ہوگا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نہیں بلکہ پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کو ہمیں برداشت کرنا یہ سیکھنا چاہیے. ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے نا, ہمارا یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے نا, یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے سن کے پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارے ناظرین و سامعین تک پہنچا دیں. اب آگے فیصلہ دیکھیں عوام نے کرنا ہے یا جو دیکھنے والا ہے نا اس نے دیکھنا ہے کہ مجھے کون سی بات پسند ہے. تو ہمیں اپنی جو ایک ہمارا موقف ہے نا اس کو احسن طریقے سے پیش کرنا یہی اسلام سکھاتا ہے, یہی روزہ سکھاتا ہے. تو اسی جو اسی بات پہ بحث ہو گئی یہ تو آپ ایک میری بات تھوڑی سی رہ گئی. میری مولوی صاحب بات والا کیا ہو رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ میں لڑ رہا ہوں اور میں اخلاقی گفتگو سن رہا ہوں ساروں سے. مجھے میری بات کلیئر کر لیں دے پہلے پلیز, تاکہ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. بات یہ ہے کہ میں نے کوئی ان سے نہیں کی. میں نے تو آپ سے جو بات ہوئی, آپ نے کہا کہ کیا ایسے ہوگا, میں نے کہا ہم ایسی قوم ہیں جو شہزادے اور شہزادیوں کے انتظار میں رہتے ہیں. کوئی بادشاہ آئے گا ہمیں درست کرے گا. کسی بھی مذہب کا, کسی بھی سماج کا, کسی بھی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں نے خود کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر میں فرد سماج کو اکائی جو ہے وہ ٹھیک کرے گی. میں یہ بات کر رہا تھا. اسے دوسری طرح نریٹ کر کے تانا زنی ہم نے روز گالیاں نکالے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ آپ کا کردار ہے. السلام علیکم جی فرمائیے, کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے جی. کال ڈراپ ہو گئی ہے. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی حافظ صاحب, ہمیں روزہ جو نا ابھی جو آخری وقت چل رہا ہے ہمیں یہ درس دیتا ہے اس چیز کا کہ ہمیں کسی کا بھی اختلاف ہو نا اس کو تحمل کے ساتھ سننا چاہیے اور سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے. جب ہم اپنا موقف پیش کر دیں گے نا بڑے احسن انداز سے تو سننے والا بھی اس سے متاثر ہوگا. بعض دفعہ ایک اچھی بات ہوتی ہے اس کو ہم بڑے عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والا اس کو نہیں سن سکتا, اور بعض دفعہ ایک عجیب بات ہوتی ہے اس کو ہم اچھے انداز میں اگر پیش کر دیتے ہیں نا تو سننے والے کے شاید دل پہ وہ اثر کر جائے. تو ہمیں بحیثیت قوم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ساحل بھائی اور بیرسٹر صاحب یہ دیکھیں, ایک انگلی ہے نا یہ کبھی بھی کسی کو نہیں توڑ سکتی, لیکن اگر یہ ساری مٹھی بن جائے گی نا, ایک ہو جائے گی, تو پھر یہ باطل ساحل صاحب مٹھی کیسے بنے گی؟ ساحل صاحب مٹھی کیسے بنے گی؟ سر کالرز لیجئے پلیز. مجھے سننا ہے کہ اس وقت آپ کو یوتھ کیا سوچ رہا ہے. مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے ایک 40+ پہ پاکستان میں. میں پہلے پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں ڈراپ ہو گئی ہے, یوتھ کو جگائیں. ہم نے یوتھ کو اور زیادہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. ساحل صاحب کال ڈراپ ہو گئی ہے, آپ کا موقف سننا کال چاہتے ان ہے ہیں. جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی, ابراہیم بول رہا ہوں. جی سر میرا سوال ہے علماء سے بھی, ساحل ادیم صاحب سے بھی, اور جتنے پالیٹیشنز ہیں اور جو لوگ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب کا اتنا سادہ نیریٹو ہے, اتنا آسان ہے, یہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہر بندہ ان سے اختلاف کیوں کرتا ہے؟ مجھے حیرانی اس بات پہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بڑا سادہ اور آسان نیریٹو ہے, تو پھر ساحل صاحب آپ بتا دیں. سب مفتی صاحب کچھ لوگوں کی دیکھیں, میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جب ایک کسی بھی بات کو ہم کسی اور رنگ میں پیش کرتے ہیں نا, تنقیدی انداز میں, تو ہو سکتا ہے کسی کے دل پر وہ اچھی نہ گزرتی ہو. تو دیکھیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں درس دیا نا اخلاقیات کا, کسی بھی کام کو ہم اچھے انداز میں, جب حضرت امام حسن یا غالباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں میں سے کوئی ایک, انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ وضو صحیح نہیں کر رہا, تو انہوں نے یہ نہیں اس کو کہا کہ تم وضو صحیح نہیں کر رہے, انہوں نے اس کو وضو صحیح کر کے دکھایا. تو جب پریکٹیکلی ایک چیز سامنے آتی ہے نا تو میرے خیال سے یہ ایک بہترین سبق ہوگا. اب آپ اس پہ اپنی رائے دیں.
سر اس بچے نے اتنا آسان سا سوال پوچھا, اس کو آسان سا ہی جواب دیں. جی جی بالکل آسان سا جواب بیٹا یہ ہے, اور یہ تمام لڑکیاں لڑکے سن لیں جو اس وقت 18 سال 16 سال اور 30 سال کے اندر اندر ہیں, 35 سال میں ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے 15 سال میں یہ چاہیں یا نہ چاہیں, کوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں جو اس وقت بندہ ہے وہ 50 سال کے اوپر سروائیو نہیں کرے گا. آبویسلی انسانی نظام ہی ہے, تو آپ لوگوں نے طاقت میں آنا ہے. بہت آسان سے بتا رہا ہوں میں, آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو مجبوراً منسٹریاں ملنی ہیں, پرائم منسٹرشپ, طاقت, بادشاہت, جو بھی آئے گا آپ کو ملنا ہے. آپ اپنے کریئر کی پاور میں جب آئیں گے اس وقت یہ غور سے سمجھیں, اس وقت کے کہے گئے جملے کے اثرات اس وقت ہونے چاہیے کہ ہمارے پچھلی نسلوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ہمارے اندر تنصیب کیے ہوئے ہیں. اسلام انہی خداؤں کو توڑنے کا نام ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت صاف بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کو چیلنج کرو. ان لوگوں سے اپنا گھر چیلنج نہیں ہو رہا, ہم پاکستانیوں سے. ہم 25 کروڑ لوگ اپنے آپ کے اوپر فخر کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ پہنچا ہے صحیح ہے, نعوذ باللہ. ہم جب سیرت کی اور صحابہ کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں 10,000 کا بندہ, 10,000 پاپولیشن نے پوری دنیا کے اوپر انفلوئنس کیا ہے. اور میں آف کورس راؤنڈ آف کر رہا ہوں, ایگزیکٹ اسٹیٹس ہیں میرے پاس. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے تھوڑے بندوں نے کتنے زیادہ رقبے اور علاقے اور لوگوں کے اور نسلوں کو افیکٹ کیا. اب ہم 25 کروڑ ہیں, آف کورس ہم زیادہ ہی ہیں, بتاتے 25 کروڑ ہیں, اور 2 ارب مسلمان ہیں. ہماری سائیکالوجی اس وقت ڈیفیٹڈ ہے. اس کی وجوہات پے در پے میں بتا رہا ہوں کہ جب تک ہمارا لڑکا اور لڑکی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اور میں پھر بتا دوں بابوں نے نہیں ایکسیپٹ کرنا, جو مرضی کر لیں, نواز شریف زرداری ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کی عمر کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, دے کی ناٹ ایکسیپٹ اٹ, اٹس اے بیسک ہیومن ڈسپوزیشن. سو بوائز اینڈ گرلز یو بیٹر لسن, آپ لوگ سنیں. جب بھی ان کے پیروکار آپ کو ملیں گے وہ انہیں کی پوجا کرتے ملیں گے. کیوں؟ مجبوری ہے, مجبوری ہے, ان کی بھی آئیڈیالوجیکل مجبوری ہے. آپ لیکن آپ کی اس وقت سائیکالوجی بنی نہیں ہوئی, اس لیے سمجھ لیں. جب آپ بھی حیران ہوتے ہیں نا, اور آپ تو صحیح حیران ہوتے ہیں کہ اتنی آسان اتنی سادہ سی بات کے اوپر یہ سارے کے سارے تل ملا کیوں اٹھتے ہیں, چاہے وہ مدرسے سے آئے ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے آئے ہوں. اتنی سی بات کے کاکٹ میں آ جاؤ اور ٹیک اوور کرو. اور وہ کہتے نہیں ہمارے خدا کو چیلنج ہو. حالانکہ بہت اطمینان سے سنیں, آپ کے وہ خدا نہیں بنے بیٹا, لڑکی لڑکا, آپ کے وہ خدا نہیں بنے. ابھی بوائز اینڈ گرلز, you are still not afflicted with this virus that grows in the blood vessels, not just veins. خلیے میں نہیں, خالی خلیے میں بھی وہ وائرس جا چکا ہوا. اس لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. جب بھی میں کہتا ہوں نا اپنے گھر کو فتح کرو, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. دیکھیں ان لوگوں کے ریئیکشن. whenever I start to speak, no matter which part of this segment these people come from, all of a sudden they start quivering. کانپنا شروع کر دیتا پاکستان پورا کا پورا, جب سمپل سا حق بیان ہو رہا ہوتا ہے. اور کیا بیان ہو رہا ہوتا ہے؟ صرف میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فرسٹ ڈے بیان کرتا ہوں میں ابھی. فرسٹ ڈے, دا چیلنج. تو آپ سوچیں ابو لہب نے پتھر کیوں اٹھا کے مارا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیوں؟ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ دس از دی ایگزیکٹلی دا سیم اسٹونز. یہ وہی پتھر ہیں جس پر برسیں گے, یہ وہی پتھر مل کے ایک چھوٹا سا بت بناتے ہیں. یہ وہ بتوں سے توڑے ہوئے پتھر ہیں سارے. ہر بندے نے اپنا اپنا بنایا ہوا ہے. پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کو, تو زرداری والوں نے پیپل پارٹی نے زرداری کو, تو نواز شریف والوں نے زرداری کو بنایا. ان سب کے اپنے, اور ان تینوں نے اپنے اپنے چوتھے 4-5 بندوں نے مل کے کسی اور کو بت بنایا ہوا. اینڈ میں آگے وہ بت اس نفسیات کا بنتا ہے جو کہ شکنجے میں اس وقت نہیں ہے. میں ان کو بھی جانتا ہوں, وہ بھی ہنستے ہیں اور ٹھٹے اڑاتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے تو بھی کوئی ترکیب بھی نہیں لڑائی, تم خود ہی ہار گئے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں سولوشن صرف اور صرف ایک ہی کتاب میں, اور وہ کتاب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے. میں پھر بتا دوں قرآن سمجھ نہیں آنے والا اگر سیرہ نہیں سمجھ آئی. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ, یہ بہت ڈیپ لیول پہ جا کے اس وائرس کیا ہوا ہے, اس لیے ایک دم پورا جسم پھڑک اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب مجھے موقع ملے گا. ٹھیک ہے جی بیرسٹر صاحب. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار یہ تو تم کیا عجیب و غریب ہوائی باتیں کر رہے ہو. مسلمان کیسے طاقت میں آ سکتے ہو؟ 10,000 صحابہ نے طاقت میں آئے ہیں, آپ لوگ 25 کروڑ کی طاقت میں نہیں آ سکتے. بات یہ ہے کہ ایک تو دانستہ طور پہ ایک کو دوسرا گروہ بنا کے دیوار کی طرف دھکیل کے, اور میں اپنا اگر آرگیومنٹ بلڈ کروں اور پھر خود کو حق کہہ دوں اور دوسرے کو باطل کہہ دوں, یہ جو سیلف رائٹیس کی پوزیشن ہے, یہ میرے خیال سے نارمل بیہیویئر والی بات نہیں ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, میری بات سنیں بھائی پلیز, آپ کو اعتراض اپنی بات کاٹنے پہ ہوتا ہے, کسی کی بات کاٹنے پہ کیوں نہیں ہوتا؟
جو سلوک آپ اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی دعا کر لیں افطاری نہیں پہلے یہ تو کوئی بات نہیں آپ پھر ان کا ہمیں نہ بلایا کریں آپ ان کا رکھیں اور انہیں کوئی بوائز اینڈ گرلز دے دیں کیونکہ یہاں پہ بچوں کو قابو کرنے کا یہاں پہ گر ہے میرے لیے کوئی زرداری صاحب اہم نہیں ہے میرے لیے کوئی بلاول صاحب اہم نہیں ہے میرا دین اہم ہے میری اپنا میں خدا کو جواب دے ہوں نہ میرا کوئی بت ہے نہ میرا کوئی بادشاہ ہے نہ میں کسی کو جواب دے ہوں میں اپنے خدا کو جواب دے ہوں لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بیچ رہا ہے اور نوجوانوں اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہن میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے خود کچھ بننے کے لیے میری کوئی ایمبیشنز نہیں ہے عامر حسن کی دین کے لیے یہ ایمبیشنز نہیں ہے کہ عامر حسن لڑکے اور لڑکیوں کی جماعت بنائے عامر حسن کی یہ ایمبیشن ہے کہ میں جب اپنے خدا کے حضور پیش ہوں تو میں سرخرو ہوں میں نے کوئی 500 بندہ لے کے نہیں جانا جس نے کچھ کمانا ہے دین اس لیے استعمال کر رہا ہے اسی کے لیے قرآن کی آیت ہے یہ دین فروش ہے یہ آیتیں فروش کرتے ہیں تو یہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے کسی کو نہیں سمجھتا خود کو اسلام سمجھتا ہے کسی کو نہیں سمجھتا خود کو حق سمجھتا ہے کسی کو نہیں سمجھتا خود ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اور بچیوں اور بچوں کو ٹھیک کرنے کے ایسے پائپرز ہم نے بڑے دیکھے ہیں جو خود کو حق کے اسے پتہ ہے حق ہوتا کیا ہے جائیے قرآن میں قول ہے حق ہے کیا حق کے باطن میں جائے یہ ہمیں بتا رہے حق اور باطن چلیں جی افطار کے عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم انا نسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء ربنا اغفر لنا ولاساتذتنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاحبابنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ ونفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد